الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ المدینہ اور اہل سنت کے دیگر مدارس کے نصاب میں داخل عربی ادب کی اہم کتاب فیض الادب ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب شروع کریں گے۔ ایسے بھی چند احباب نے، چند دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ فیض الادب کا درس شروع کیا جائے۔ ان کی فرمائش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ فیض الادب کا درس شروع کر دیا جائے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب کے مصنف یعنی حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات نیز علم ادب سے یعنی عربی ادب سے واقف نہ ہونے کی بنا پر عربی ادب نہ جاننے کی وجہ سے کس کس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کی چند مثالیں پڑھیں گے۔ کیونکہ یہ کتاب یعنی فیض الادب عربی ادب میں لکھی گئی ہے، اسی وجہ سے عربی ادب کی تعریف کیا ہے، مختصراً تعریف پڑھیں گے، اور موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے مراد کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال سے ثواب ملنا یہ نیت پر موقوف ہے۔ کسی بھی عمل خیر سے ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اس سے کوئی اچھی نیت کی گئی ہوگی۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ نیت کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ حاصل ہے، یعنی اگر کوئی شخص بغیر اچھی نیت کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہوگا ہی نہیں، یعنی عمل کی صحت کے لیے امام شافعی کے نزدیک نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا، کوئی عمل کر لیتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک وہ عمل ہوگا ہی نہیں، اس عمل کا انعقاد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ وضو ہے، ٹھیک ہے، اگر بغیر نیت کوئی وضو کرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وضو تو ہو جائے گا، لیکن امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے۔ اس سے نیت کی اہمیت معلوم ہوئی کہ چاروں اماموں میں سے ایک امام کا یہ کہنا ہے بغیر اچھی نیت عمل ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جہاں تک مجھ سے ہو سکا سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ عز و جل صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا، شہرت وغیرہ کی طرف سے بچوں گا۔ آپ یہ نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، کیونکہ عربی میں قرآن حدیث وغیرہ موجود ہیں، دینی کتابیں عربی میں موجود ہیں، ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے عربی پڑھیں گے۔ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ عز و جل غور سے سنیں گے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر جس طرح ممکن ہو رابطہ کے ذریعے سے رابطہ کر کے یا کمنٹ باکس میں سوال کرنے کے ذریعے سے سوال کریں گے، اور اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو یہ بھی نیت کر لیں کہ ضرور اصلاح فرمائیں گے، احسن انداز سے، اچھے انداز سے اصلاح فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو انشاءاللہ شیئر کریں گے، عام کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ
یعنی علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمہ کی حالات پڑھیں گے، پھر علم ادب نہ جاننے کی وجہ سے کیا کیا غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں چند مثالیں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے علامہ بدر الدین احمد رضوی قادری جو کہ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مرید ہیں، ان کی حالت زندگی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیا گیا ہے تعارف مصنف۔ اس کتاب کے آخر میں بھی یعنی علامہ بدر الدین احمد رضوی کی تقریباً جتنی کتابیں ہیں ان کے آخر میں خود ان کے قلم سے لکھی ہوئی حالات زندگی موجود ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جو شروع میں تعارف مصنف موجود ہے اسے پڑھیں گے۔ یہ مختصراً ہے، پیچھے تھوڑا سا اس کے مقابل میں کچھ زیادہ ہے، اس لیے پیچھے سے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پڑھ لیں اختصاراً، ٹھیک ہے۔ تعارف مصنف: خلیفہ مفتی اعظم ہند عمدۃ المحققین حضرت مولانا بدر الدین احمد رضوی مصباحی گورکھپوری رحمۃ اللہ القوی، یہ ان کا نام تھا۔ آپ اپنے نانہال موضع حمید پور ضلع گورکھپور یو پی میں ایک اندازے کے مطابق 1348 ہجری بمطابق 1929 میں پیدا ہوئے۔ گورکھپور ایک ضلع ہے جو کہ یو پی میں آتا ہے، ہند کا ایک شہر ہے یو پی، تو یو پی میں گورکھپور آتا ہے، وہاں پر آپ اپنے ننیال میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مقامی درسگاہ شاہ پور سے تعلیمی سفر شروع کیا۔ آپ کا تعلیمی آغاز شاہ پور سے ہوتا ہے اور مدرسہ انوار العلوم قصبہ جون پور ضلع اعظم گڑھ ہوتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور 4 سال بڑی محنت سے اکتساب علم کیا۔ 10 شعبان 1981 ہجری میں بمطابق 15 مئی 1952 میں 1381 بمطابق 1952 کو سند و دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ رمضان شریف کی تعطیل کلاں کے بعد حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق شوال 1381 میں جامعہ اشرفیہ بغرض تربیت تدریس کے لیے تشریف لائے اور طلباء کو رجب 1382 کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی شہر بستی میں درس نظامی کی تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ فیض الرسول برایوں شریف ضلع بستی اور مدرسہ غوثیہ بڑھیا ضلع بستی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا نوری رحمۃ اللہ القوی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 1.5 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بعض کتابیں تو سدا بہار تصنیف کا درجہ رکھتی ہیں اور بعض کتابیں ماخذ کی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض کتابوں کے نام یہ ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض کتابوں کے نام یہاں پہ مذکور ہیں۔ نمبر 1 میں ہے سوانح اعلیٰ حضرت، یہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ عروس الادب، یہ بھی ابتدائی طالب علموں کے لیے بہترین کتاب ہے عروس الادب، اس کے بھی چند اسباق ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور فیض الادب جو کہ کتاب جسے ہم شروع کرنے والے ہیں، فیض الادب حصہ اول حصہ دوم 2 حصے ہیں اس کے۔ جواہر المنطق، یہ منطق کی کتاب ہے، اردو زبان میں ہے۔ اکثر مدارس میں منطق کو سمجھانے کے لیے طلباء کو آسان انداز سے منطق پڑھانے کے لیے جواہر المنطق پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے۔ نورانی گلدستہ، تذکرہ غوث سرکار غوث، تذکرہ سرکار خواجہ، تعمیر ادب تقریباً 5 حصے اس کے موجود ہیں۔ یہ اردو سیکھنے والوں کے لیے بہترین کتاب ہے۔ تعمیر ادب قاعدہ اور تعمیر ادب حصہ اول تا پنجم،
تعمیر قواعد اول و دوم، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کی کتابوں کے نام ہیں۔ آپ کا وصال 7 رمضان کو ہوا، سن وفات نہیں مل سکا، ٹھیک ہے۔ سن وفات کیا ہے، یہ جنہوں نے یہاں پہ مصنف الرحمہ کا تعارف پیش کیا ہے انہیں نہ مل پایا، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 رمضان میں وفات فرمائے۔ اب آئیے، کیونکہ یہ کتاب عربی ادب میں ہے، عربی ادب سے واقف نہ ہونے کی بنا پر کیا کیا غلطی ہوتی ہے اس کو ہم پیش لفظ سے پڑھتے ہیں۔ پیش لفظ العلمیہ، یعنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے علمیہ، انہوں نے پیش لفظ یہاں پہ تحریر فرمایا ہے اس شعبے نے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ ہر زبان میں قواعد ادب کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے استفادہ و افادہ آسان و مؤثر ہوتا ہے۔ استفادہ یعنی فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، افادہ یعنی فائدہ پہنچانا، اور ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے استفادہ و افادہ آسان و مؤثر ہوتا ہے، اور ان کو نظر انداز کرنے سے افہام و تفہیم کا عمل کما حقہ تکمیل نہیں پاتا، بلکہ بعض اوقات ان قواعد کی عدم رعایت سنگین غلطی کا باعث ہو جاتی ہے۔ چنانچہ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے، یعنی عربی ادب کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات سنگین غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کی چند مثال یہاں پہ دے رہے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ کسی اعرابی نے کچھ لوگوں سے کہا مجھے قرآن میں سے کچھ پڑھاؤ۔ ایک اعرابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں سے کہا کہ مجھے قرآن میں سے کچھ پڑھاؤ۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، ٹھیک ہے۔ ایک بدوی نے، ایک دیہاتی نے، ایک اعرابی نے حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگوں سے کہا مجھے قرآن پاک سے کچھ پڑھاؤ۔ تو ایک شخص نے اسے سورہ برات کی آیت نمبر 3 اس طرح پڑھائی۔ سورہ برات یعنی سورہ توبہ، سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ سورہ برات کی آیت نمبر 3 اس طرح پڑھائی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ، اصل میں لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ رسولہ ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ٹھیک ہے، رسولہ ہے، رسولہ کو اس آدمی نے رسول ہی پڑھایا۔ اس پر اعرابی نے کہا کیا اللہ بھی اپنے رسول سے بری ہے؟ اگر اس طرح ہے تو میں بھی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بری ہوں، نعوذ باللہ۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم محب رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس اعرابی کو بلا بھیجا اور فرمایا اے اعرابی، کیا تو نے اس طرح کہا ہے جو کہا جا رہا ہے تیرے بارے میں، کیا تو نے اس طرح کہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انجانے میں مشرکین کے پاس چلا گیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کون قرآن پڑھائے گا، تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سورہ برات یوں پڑھائی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ۔ تو اس پر میں نے اس طرح جواب دیا۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعرابی سے فرمایا یہ آیت اس طرح نہیں ہے۔ اعرابی نے عرض کی پھر کس طرح ہے؟ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کس طرح ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یوں ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت یوں ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی لفظ رسول پر ضمہ کے ساتھ۔ یہ سن کر اس اعرابی نے کہا بخدا میں بھی اس سے بری ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ قرآن پاک کو عالم لغت کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔
یہ کیوں ہوا؟ یعنی غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی علم ادب کو اچھی طرح نہ جاننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے۔ بس پیش کی جگہ، ضمہ کی جگہ اگر کسرہ پڑھ دیا جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو عربی لغت جاننے والے کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھائے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی کا دوسرا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، تیر مار رہے تھے، ٹھیک ہے، تیر سے نشان لگا رہے تھے اور نشانہ بازی میں بہت خطائیں کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے اور نشانہ بازی میں بہت خطائیں کر رہے تھے، نشانہ بازی صحیح طرح نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بئس ما رمیتم، یعنی تم لوگ بہت بری تیر اندازی کر رہے ہو، بئس ما رمیتم یعنی تم لوگ بہت بری تیر اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا انا قوم متعلمین، انا قوم متعلمین، کہ ہم سیکھ رہے ہیں، کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا انا قوم متعلمون، کیونکہ متعلمون جو ہے یہ قوم کی صفت ہے، ٹھیک ہے، متعلمون قوم کی صفت ہے، تو قوم مرفوع ہے، متعلمون حالت رفعی میں آنی چاہیے، حالت رفعی میں واو کے ساتھ آئے گی۔ اسے آپ تفصیل پڑھیں گے کیا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی متعلمون کی جگہ متعلمین کہا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لخطئکم فی لسانکم اشد علی من خطئکم فی رمیکم، یعنی خدا کی قسم تمہارے کلام کی خطا مجھ پر تمہاری تیر اندازی کی خطا سے بھی شدید تر ہے، یعنی تمہارے کلام کی خطا، کلام میں گفتگو کرنے میں جو تم خطا کر رہے ہو یہ تمہارے تیر اندازے کی خطا سے زیادہ سخت تر ہے مجھ پر، ٹھیک ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رحم اللہ امرأ اصلح من لسانہ، یعنی اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی۔ واقعہ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عامل مقرر تھے، عامل جو زکوٰۃ وغیرہ کے اصول پر مقرر کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ لانے کے لیے جنہیں مقرر کیا جاتا ہے انہیں عامل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عامل مقرر تھے، ان کے کاتب نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مکتوب لکھا، جس کی ابتدا میں لکھا من ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یعنی ابی کی جگہ ابو لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ من حرف جر ہے اور من داخل ہوتا ہے تو ما بعد کو کسرہ دیتا ہے، تو ابو یہ حالت رفعی میں ابو آئے گا، حالت نسبی اور حالت نسبی میں ابا، حالت جری میں ابی آئے گا، ٹھیک ہے، تو من ابی موسیٰ ہونا چاہیے تھا، اس نے من ابو موسیٰ لکھا۔ اس پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی مکتوب میں فرمایا سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، اما بعد، اس کے بعد فضرب کاتبک صوتا واحدا واخر عطاءہ سنۃ، یعنی اپنے کاتب کو ایک کوڑا رسید کرو اور 1 سال تک اس کی پیشکش کرنا، یعنی انعام دینا مؤخر کرو، اس کی پیشکش کرنا، انعام دینا، وظیفہ دینا اسے مؤخر کرو 1 سال تک، صرف ایک غلطی کی وجہ سے، یعنی ابو کی جگہ ابی لکھنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ اسے ایک کوڑا مارو، صرف کوڑا مارو یہ نہیں بلکہ 1 سال تک اسے کوئی انعام نہ دو، اسے کوئی وظیفہ وغیرہ نہ دو۔ الغرض، اس قسم کی اور بہت سی اغلاط واقع ہو سکتی ہیں جن کا سبب عموماً علم ادب سے ناواقفیت ہوا کرتی ہے۔ جیسے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد يؤمن باللہ والیوم الآخر ان يتکلم فی کتاب اللہ اذا لم يكن عالما باللغات العرب، یعنی
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں کلام کرے جب تک کہ عرب کی لغت پر عبور حاصل نہ کر لے۔ یعنی کوئی مسلمان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کلام اللہ میں کلام کرے، کتاب اللہ میں کلام کرے، اس کے بارے میں کوئی بات بتائے، گفتگو کرے، جب تک کہ وہ عربی میں ماہر نہ ہو، جب تک کہ وہ عربی لغت میں عبور حاصل نہ کیا ہوا ہو۔ اگر عربی لغت اچھی طرح جانتا ہوگا تو پھر اسے اجازت ہوگی قرآن پاک کے بارے میں کلام کرنے کی۔ نیز علامہ شامی مخصوص عرب شعراء کے اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی چند مخصوص عرب شعراء ہیں، عرب کے شاعر ہیں، جن کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں کہ معرفت شعرہم روایتاً و درایتاً عند فقہاء الاسلامی فرض کفایت، یعنی شعرائے عرب کے اشعار کو روایتاً اور درایتاً جاننا اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ روایتاً یعنی کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اسے کہتے ہیں روایت ہم لوگ۔ درایتاً جو اس میں الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روایتاً اور درایتاً جاننا فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے نہیں سیکھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علوم ادب عربی میں مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ادب کی اسی اہمیت کی پیش نظر دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے فیض الادب حصہ اول و دوم مصنف حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی کو شائع کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور یہ کتاب جامعۃ المدینہ للبنات کے نصاب میں داخل ہے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہند سے طبع ہوئی تھی، لیکن اس کی کتابت کا انداز پرانا تھا اور کہیں کہیں الفاظ بھی میٹے ہوئے تھے اور عبارات پر اعراب کا التزام نہ تھا۔ علمیہ نے یہ تمام مسائل حل کر کے شائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم غلطیوں سے درگزر فرما کر قبول عام بنائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ اب آئیے ہم انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ کتاب عربی ادب میں ہے تو عربی ادب کی تعریف کیا ہے، عربی ادب کہتے کسے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ ادب کا معنی ہے، ادب کی تعریف ہے، ہوا علم یحترز بہ عن الخلل فی الکلام العرب لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی زبان میں لفظی و کتابت کی غلطی سے بچا جائے۔ علم ادب کسے کہتے ہیں؟ ہوا علم یحترز بہ، وہ یعنی علم ادب وہ علم ہے یحترز بہ جس کے ذریعے بچا جائے، پرہیز کیا جائے، کس سے؟ من الخلل فی الکلام العرب، کلام عرب میں خلل یعنی غلطی سے بچا جائے، لفظاً و کتابتاً، لفظی غلطی سے بھی اور کتابت کی غلطی سے بھی بچا جائے۔ جس علم کے ذریعے سے عربی ادب عرب کے جو کلام ہیں ان میں غلطی ہونے سے بچا جائے، عربی کلام میں، عربی زبان میں غلطی سے بچا جائے لفظی اعتبار سے اور کتابت کے اعتبار سے، اس علم کو کہتے ہیں علم ادب۔ اچھا، علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ جیسے علم طب ہے، علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان، کیونکہ علم طب میں بدن انسان سے بحث ہوتی ہے، انسان کے بدن کے بارے میں بحث کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام، کیوں؟ کیونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم صرف کا موضوع بھی کلمہ وغیرہ کلمہ کلام ہے، اشتقاق وغیرہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر علم کا موضوع وہ ہے جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ علم ادب کا موضوع لفظ اور بتا رہے ہیں کہ علم ادب کا موضوع اللفظ والخط من جہت دلالتہما علی المعانی، یعنی علم ادب کا موضوع لفظ و خط ہے اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر دلالت کریں۔ علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ لفظ اور خط، لیکن مطلقاً لفظ اور خط یہ علم ادب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ لفظ اور خط اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر دلالت کریں، ٹھیک
ٹھیک ہے، ان دونوں کے لفظ اور خط کے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، اس حیثیت سے اس کا موضوع لفظ اور خط ہے، ٹھیک ہے، علم ادب کا موضوع لفظ اور خط ہے۔ غرض و غایت، علم ادب ہم کیوں سیکھیں گے؟ علم ادب اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا خرابی آئے گی؟ علم ادب نہ سیکھنے علم ادب کی غرض و غایت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ الاجادۃ فی کلام العرب، الاجادۃ فی کلام العرب، یعنی اس علم کا مقصد عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا، جود سے بنا ہے جودتن سے، ٹھیک ہے، الاجادۃ فی کلام العرب، عربی کلام میں عمدگی حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ علم ادب کا مقصد ہے، علم ادب کی غرض و غایت ہے۔ عربی ادب کو صحیح طرح ادا کیا جائے، عربی میں صحیح طرح کلام کیا جائے، صحیح طرح لکھا جائے، یعنی غلطی سے بچا جائے، یہ کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت ہے۔ علم ادب کی غرض و غایت الاجادۃ فی الکلام العرب، یعنی اس علم کا مقصد عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ یہاں پہ ایک بہترین چیز لکھا ہے، کسی بھی کتاب میں انتہائی مشکل مقام کو حل کرنے کا عمل۔ کوئی کتاب ہو اور کسی کتاب میں کوئی مشکل جگہ آ جائے، مشکل مقام آ جائے، وہ حل نہ ہوتا ہو تو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ مدنی پھول درج ہے، یہ جو شعر یہاں پہ درج ہے قصیدہ بردہ کا ہے، یہ شعر کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر دوران مطالعہ کوئی ایسا مقام آ جائے جو انتہائی مشکل ہو اور باوجود کوشش کے کسی طرح حل نہ ہو تو یہ شعر 119 مرتبہ پڑھیں، پھر مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ مقام حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، وَاسْتَفْرِغِ الدَّمَا عَنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ، یہ شعر 111 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس جگہ کا مطالعہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ مشکل جگہ، وہ مشکل مقام حل ہو جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ ویڈیو میں اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہمیں پوری کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے تو اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ خود بھی ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں تک جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔